السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال سے آگے۔ اور آج سوال پھر ایک بار پاکستان کی سیاست اور جمہوریت سے متعلق ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین مذاکرات کا عمل جو شروع ہوا تھا، خدشات بڑھ گئے تھے کہ شاید معاملات ڈی ریل ہو جائیں گے، لیکن پھر معاملات واپس لوٹے اور کل حکومت اور پی ٹی آئی یا حکومت یا اپوزیشن کہہ لیں، ان کے جو مذاکرات ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوں گے، اور اس میں ابھی بھی بہت سے خدشات بھی ہیں اور بہت سی اپرچونٹیز بھی نظر آتی ہیں اس کی کامیابی کے۔ اس حوالے سے بات چیت کریں گے اور کچھ ایسی کوششیں یا ایسے عناصر جو اس سارے پروسیس کو جو افہام و تفہیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجموعی طور کے اوپر، اس کو جو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ ابھی بھی کار فرما ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ دونوں طرف شاید ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ایک طرف پروڈکشن آرڈر جاری کیے جاتے ہیں چیئرمین سینٹ کی جانب سے، تو وہاں پہ پنجاب حکومت یا پنجاب پولیس جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتی، اور دوسری طرف حکومت کو یہ آپ کہہ لیں کہ شکوہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ہے اور بالخصوص اس میں عمران خان صاحب کے جو اپنے سوشل اکاؤنٹس ہیں وہاں سے خاموشی نہیں ہو رہی بلکہ بمباری مسلسل کی جا رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں کیا توقعات ہو سکتی ہیں، کیا معاملات ہو سکتے ہیں، انہی موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر نثار جٹ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر اسد اشرف صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے اور سینیٹر بھی رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا۔ جٹ صاحب آپ سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ کل آپ کے دو ہی مطالبات ہیں بنیادی طور کے اوپر، عدالتی کمیشن 9 مئی اور 26 نومبر کا، اور قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہے، اور خاص طور کے اوپر آپ کا زور جو ہے وہ کمیشن پہ۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کمیشن بن جاتا ہے، جن لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں کہ شاید بالخصوص 26 نومبر کے حوالے سے، تو وہ حکومت اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گی، اور شاید وہاں پہ جس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں سینئر موسٹ ججز ہوں، حکومت ممکن ہے کمیشن بنا بھی لے لیکن وہ موسٹ سینئر ججز کی بجائے ہو سکتا ہے جونیئر ججز یا ریٹائرڈ ججز کی طرف آ جائے۔ اگر اس طرف بات نہیں بڑھتی، پھر آپ نے یہ بھی اعلان کر رکھا ہے کہ اس کا چوتھا راؤنڈ نہیں ہوگا۔ اب آپ توقع کیا کر رہے ہیں کہ کل کیا حکومت سے آپ کو توقع ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 جو ملک کو ایک مجموعی طور کے اوپر ایک افہام و تفہیم کی اور استحکام کی ضرورت ہے، وہ کیسے قائم ہوگا پھر؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت ایک اچھی موو پلے کی ہے پاکستان میں، اس وقت کہ جس وقت ہم پر گولی چلی، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سیاسی جماعت نے سیاسی جماعت پر گولی چلائی ہو، اور یہ گولی چلانے سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ بالکل، اگر کوئی کہتا ہے کہ جی گولی نہیں چلی، وہاں پر نقصان نہیں ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے۔ وہ ایک ایسے سچ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے جو ایک حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ یہ دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت مثبت قدم اٹھایا اور ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف وہ گئے، اور یہ پولیٹیکل ڈائیلاگ جو ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی، انہیں اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے۔ ہم کنٹینیوٹی، اس ڈائیلاگ کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہم نے جس وقت مذاکرات کی دعوت دی، حکومت نے اسے اون کیا، تو ہم نے حکومت سے 2-3 مطالبات یہ کیے کہ آپ ایک گڈ گیسچر کے لیے جو ہے، ایک تو ہمارے وہ مسنگ پرسن جو کہ آپ کے پاس ہیں جو ہمیں نہیں مل رہے، ایٹ لیسٹ ان کو ریلیز کریں، اور ان کو ریلیز، اور ایک اچھا میسج جو ہے وہ پاس ہونا چاہیے کہ دونوں جانب سے، یا اگر الزام ہے تو باقاعدہ گرفتاری ڈال کے کیسز یا عدالتوں میں لے جائیں، اگر الزام ہے تو گرفتاری ڈالی جائے، یا کچھ ان کو مسنگ پرسن کی کیٹیگری سے نکالا جائے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جی آپ ایک تو ان کو ریلیز کریں، اور دوسرا حکومت کی جانب سے مطالبہ آیا کہ جی آپ ریٹن میں ہمیں لکھ کر دیں آپ کے مطالبات کیا ہیں۔ ہم نے سیاسی اسیران کی رہائی اور 26 اور 9 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہے ہم نے کہا کہ جی اب جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور وہ کل آپ تحریری دے دیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی حکومت کی ڈیمانڈ کے مطابق اسپیکر صاحب کی اس میٹنگ میں ہم وہ تحریری طور پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی میں اس یقین کے ساتھ کہ پاکستان جب تک آپ کا، دیکھیں اس وقت جتنے بھی آپ کے سیاسی تجزیہ نگار ہیں، جو بھی آپ کا رائٹ لیفٹ جو بھی ڈسکس کر رہا ہے، وہ پاکستان کی اکانومی کو لے لیں، وہ پاکستان کی دہشت گردی کو لے لیں، وہ پاکستان کی گورننس کو لے لیں،
ان سب میں ایک ہی رائے عام پائی جا رہی ہے کہ جب تک آپ کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک یہ معاملہ درست نہیں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑی اپرچونٹی گورنمنٹ کو دی ہے اور گورنمنٹ کو اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور تاکہ وہ پاکستان کو ہر لحاظ سے سیکیورڈ اور سیو کر سکے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ حکومت ہمیشہ شیشے کے گھر میں ہوتی ہے. اپوزیشن کا تو کام یہ ہے کہ ہلہ گلہ, شور شرابہ, الزام تراشی ہے جو بھی کرتے ہیں. یہ سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہو اور یہ نہ کرے تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ بڑی فرینڈلی اپوزیشن یا حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں. حکومت کو زیادہ ادراک ہوتا ہے, چاہے وہ معیشت ہو, تجارت ہو, آپ کے چیلنجز سیکیورٹی کے ہوں, ساری چیزیں ہوں. تو جیسے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپرچونٹی دے دی ہے, اب حکومت کو رسپانس کرنا ہے کہ ہم تحریری بھی دے دیں گے, ہمارے مطالبات سمپل سے 2 ہیں اور اس کو پازیٹیو رسپانس کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھیں گی؟ کیونکہ ابھی بھی حکومتی بعض حلقوں کی جانب سے آواز آتی ہے کبھی کبھی کہ نہیں جی یہ تو رہائی کیسے کر دیں, یہ تو عدالتیں کریں گی. کیونکہ کئی ایسے کیسز ہیں جن میں درجنوں ضمانتیں ہوتی ہیں لیکن نیا کیس کھل جاتا ہے. تو یہاں پہ حکومت کا اثر دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا ہے. اور پھر کمیشن کے حوالے سے بھی کیا گورنمنٹ یقین دہانی کرا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں ٹی او آر یا کیا کرنا ہے کیا نہیں, لیکن اس کی طرف پیش رفت ہو سکتی ہے؟ جی پہلے تو شکریہ آپ کا, میرے بھائی نے بڑی ٹھیک بات کی. اور اب یہ کہوں گا, آپ دیکھیں گنڈا پور صاحب نے, وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے انہوں نے بھی آخر سیاست سیکھ لی, وہ بھی ڈائلاگ پہ اور بیٹھنے کے ساتھ ہمارا ہو گئے. اور پی ٹی آئی والوں نے بھی بڑا اچھا کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ چاند پہ تو نہیں رہتے, یہ پولیٹیکل پارٹی انہوں نے سیاست پاکستان میں کرنی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اکیلے جو ہے باقی کسی پارٹی سے بات نہ کریں؟ لیکن جب ضرورت پڑتی تو پھر مولانا فضل الرحمان بھی باس بن جاتے ہیں, پانی بن جاتے ہیں, اچھا زید صاحب بھی بن جاتے ہیں. اور یہ ان کو سمجھنا چاہیے, جیسے حکومت نے اس وقت کمیٹی بنا کے آپ کو جس طرح کی فارمیشن دی ہے وہ دیکھیں بالکل اے پی سی لگتی ہے. اور یہی بات ہے, یہی چیز ہے, اور یہی ہے ایک اچھی بات جو سب سے اچھی ہوئی کہ دونوں طرف سے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور 2 میٹنگز ہوگی. اور احتجاج جو ہے وہ سڑکوں سے, ریڈ زون سے, بڑے شہروں سے نکل کے وہ اسمبلی میں آ گیا. اور یہی جمہوریت ہے اور یہی وے فارورڈ ہے کسی بھی ملک میں آگے بڑھنے کے لیے. وہ کتنی بھی بڑی اسٹرانگ آرمی رکھتی ہو یا اکنامک پاور ہو یا ڈیموکریسی ہو, جب تک یہ چیز نہیں ہوگی کہ احتجاج اسمبلی میں ہوگا, چاہے جیسے مرضی ہو, ہم جیسے مرضی لڑیں. ہمیں پتہ ہے, ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ہم کیفیٹیریا میں یہ ادھر ہاسٹل میں یا باقی جگہوں پہ کتنے پیار محبت سے ملتے, جیسے اسمبلی میں کوئی بات ہی نہیں. تو یہ بہت اچھا انہوں نے اسٹیپ اٹھایا. میرا خیال ہے پارٹی ہیڈ کو بھی ایسے لوگوں کو کمیٹیز میں لانا چاہیے جو پازیٹیو ذہن کے ہوں, جو معاملہ فہم ہو, سمجھدار ہوں. جذباتیت بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس ممبر میں جو اس کمیٹی میں بیٹھا ہو جذبات باہر نکال کے آئیں, پاکستان کے جذبات سے لے کے صرف آئیں, آگے بڑھنے کے جذبات لے کے آئیں. اسمبلی کو, جمہوریت کو, پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اندر بیٹھے. اور ڈاکٹر صاحب یہ تو ساری چیزیں اب گیسچر ہمیں نظر آ رہے ہیں, اپوزیشن میں بھی نظر آ رہا ہے, حکومت میں بھی نظر آ رہا ہے. چیئرمین سینیٹ صاحب نے اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر دیے, لیکن وہ جو ہوتے ہیں نا ایکسپلائٹ کرتے ہیں چیزوں کو, یا کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارا پروسیس خراب ہی رہے, تو ان کی ذرا بقا اسی میں ہوتی ہے کہ معاملات بگڑے رہیں. تو ویسے ہم میڈیا والوں کے لیے بھی اچھا ہی ہوتا ہے کہ معاملات بگڑے ہوتے ہیں تو ہیڈ لائنز بڑی کیچی سی بنتی ہیں, لیکن ملک کے لیے شاید اچھا نہیں ہوتا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں بھی جو رکاوٹ پیدا کرنے والے عناصر ہیں, ذرا پارلیمان کو ذرا قدموں کے اوپر کھڑا ہونا, تگڑا فیصلہ کرنا چاہیے, ذرا بلائیں ان کو, بٹھائیں کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر پہ عمل نہ کرنے والے؟ دیکھیں روایت تو, سیاسی روایت تو یہی ہے, لیکن پولیٹیکل کیسز میں اور دوسرے کیسز میں بعض میں ہینس کرائمز ہوتے ہیں. آپ کو انہوں نے اس میں دفعات جو لگائی ہوتی ہے وہ بڑی ہینس کرائم ہوتی ہے, اس میں اور سیاسی مقدمات میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شاید انہیں اسپیکر یا سینٹ کے چیئرمین کو مشکلات ہو رہی ہیں, کیونکہ وہاں بہت سارے لوگ, بہت سارے ادارے انوالو ہو جاتے ہیں. اگر یہ سمپل گورنمنٹ کو صوبائی یا وفاقی حکومت کی بات ہوتی تو شاید
प्रोडक्शन ऑर्डर के अमर लेकिन हो डॉक्टर जाना साहब चाहिए। देखें ये जो दफात बनाई जाती हैं इसमें भी अब मियां नवाज शरीफ साहब का सियासी केस था, उनका तख्ता उल्टा गया, उनकी हुकूमत ख़त्म की गई और उनके ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम लगा दिया गया जी पूरा जहाज़ अगवा कर रहे थे, आर्मी चीफ को अगवा करने जा रहे थे। तो अब उसमें पीछे सारी सियासत थी हालांकि। तो अगर ये एक चीज है परसेप्शन। ये कितने पाकिस्तानियों ने ये महसूस किया होगा कि मियां नवाज शरीफ जमीन से बैठ के और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो प्लेन है उसको कंट्रोल कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के। एक चीज ये है कि आपने ऑडियो वीडियो विजुअल ऑन ग्राउंड चीजें देखी हुई है, आपकी आंखों ने वो कैमरेज में आजकल किसके पास क्या आज, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी देखें, ये भी एक हकीकत है कि एक बंदे के खिलाफ एक से ज्यादा था बैक वक्त ये नहीं हो सकता कि 5 बजे एक बंदा जो है वो चुबुर्जी पर भी हो, गुलबर्ग में भी हो, पिंडी जीएचक्यू के बाहर भी हो। हो चुके हैं कि लाहौर में अगर हम सिर्फ पार्टी में है तो पूरे 5 तहसील में हमारे नाम देगी और पर्ची काटेगी। यही तो ये कह रहे हैं गलत है ना, ये तो सियासी है फिर उसको खारिज कर दिया गया। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसी कुछ चीजें हैं और वो है तो उसको वो लोगों को फ्री है। देखें ये चीज हमारा मुज़ाकरात में इंटरेंशन होनी चाहिए। सही है। कोर्ट आपके सामने है, अब आप कमीशन बनाने की बात करते हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कमीशन का कोई ठीक नहीं है। सही। कौन सा ऐसा कमीशन आपके जहन में है जिसके डिसीजन को माना गया हो? मेरे से अभी लिखवा लें। ये जो कमीशन बनेगा इसमें आप फरिश्ते ले आए, आप हाजी ले आए, आप नमाजी ले आए, कोई भी ले आए। जिस फरीक से मुतल्लिक जो है कि सूदमंद फाइंडिंग्स ना हुई तो वो उसको रिजेक्ट ही करेगा। मैं ज़रा डॉक्टर निसार साहब एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि 9 मई के हवाले से ख़ास तौर पे आपकी डिमांड है कि कमीशन होना। 26 नवंबर तो शायद अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर है, उस पर बन भी सकता है। 9 मई में 1.5 साल गुजर गया और उसमें बहुत से केसेस के अंदर चालान पेश हो गए, कुछ केसेस तो फौजी ट्रायल के अंदर तो सजाएं भी हो गई। 105 लोगों को वो सुप्रीम कोर्ट चले उसका तय कर लेगी, फैसला करेगी। इस मौके पे स्टेज के ऊपर 9 मई का कमीशन बनना, उसके TORs क्या होंगे, टेक्निकलिटीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा कि केसेस तो शायद हतमी स्टेज के ऊपर पहुँच चुके हैं, तो वो कैसे एडजस्ट होगा इस सारे मामले इसमें मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि एक मॉडल टाउन का वाक़या हुआ था, वो भी इसी तरह सब जुडिशियल केस था, उसके ऊपर फिर अपना बाद में कमीशन बना और बाकर नजवी साहब ने अपनी फाइंडिंग दी। ठीक है जी, और अभी तक वो केस जो है वो पेंडिंग है और वो हाई कोर्ट में चल रहा है। ठीक है जी, इसी तरह 9 मई के वाक़यात में 9 मई में ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। 9 मई में हुआ क्या है? 9 मई में जो FIR दर्ज की गई थी, ये एक्चुअल में ये एक फ़र्द के ऊपर 45 FIR, हमारे जरताज भी हैं उनके ऊपर 50 केस बना दिए गए, उमर अयूब साहब पे 100 से ज़ायद केस बना दिए। मुख्तलिफ हमारी लीडरशिप के साथ जो ज़्यादतियाँ होती रही, ये 9 मई को इन्होंने इस्तेमाल किया था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। झूठे मुकदमात बनाकर एक ही वक्त में 8 शहरों में जो है वो मुकदमात बनाकर इलेक्शन को हाईजैक करने की एक साजिश की गई थी। और जो हमने ये तो हम पाकिस्तानी अवाम के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने 9 मई को रिजेक्ट किया और हमें वोट दिया, हमारा निशान छीना गया, हमें हमारे साथ ज़्यादती हुई, यहाँ पर हमारी पार्टी को उड़ा दिया गया। जबकि बाद में उसी सुप्रीम कोर्ट ने 29 मेंबर को कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन हालात से हम निकल कर यहाँ तक पहुँचे, तो हम उसकी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। हम इस बात से कभी भी पीछे नहीं हटे। अगर 9 मई, मैं हमेशा कैटेगरिकली कहता हूँ कि 9 मई से साने, वो साने हुआ पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था। हमें हर लिहाज से पाकिस्तान की स्टेबिलिटी देखें, कल आर्मी चीफ साहब ने कहा रियासत है तो सियासत है। मैं इससे आगे जाता हूँ, रियासत है तो सियासत है, सियासत है तो अवाम है, अवाम है तो पाकिस्तान है। हमें पाकिस्तान का सोचना होगा, हमें पाकिस्तान के लिए बात करना होगी। तो मेरा ये इम्कान भी है कि पाकिस्तान के हवाले से देखें ना, आप अगर डिमांड अपनी रखते हैं, फॉर टाइम बीइंग हम एज्यूम कर लेते हैं, हुकूमत कहती है फिलहाल हम कमीशन नहीं बना सकते, फिलहाल दूसरी तरफ कह रहे हैं कि चौथा राउंड भी इस तरह नहीं। देखिए, हमने एक गुड गेस्चर, हमने सबसे पहले अपना एक मौक़िफ़ रखा, हमने ओपन डायलॉग, उसमें स्पीकर साहब की इन्वॉल्वमेंट हुई, दोनों तरफ से फ्री कैन बैठे। अब गुंजाइश नहीं है, इसकी कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। लैतोलाल से काम नहीं लेना चला, ये पाकिस्तान की सुपरमेसी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मैटर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते।
آپ یقین کریں کہ بہت مشکل سے ہم نے احتجاج کا راستہ چھوڑ کے پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف آئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اکنامیکلی، پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے، پاکستان میں جو ہماری لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری تباہی کے دانے پہ پہنچ گئی، ہمارا مزدور تباہی کے دانے، ہمارا مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جس طرح پریشان ہیں، ان کو نارملائز کرنے کے لیے، چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے حکومت کو لیت و لال سے کام نہیں لینا ہوگا، حکومت کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ایڈمٹ کرنا ہوگا، کمیشن بنانا ہوگا۔ اگر حکومت اس طرح سمجھتی ہے کہ وہ لیت و لال سے کام کر کے اپوزیشن کو انگیج کر کے اور اپوزیشن کو ڈی ٹریک کرے گی تو یہ ان کی بھول ہے۔ ہم پھر بھی بہت تحمل مزاجی کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب ہمارے بھائی ہیں، میں اس فلور پہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا، خدا کا واسطہ ہے، پاکستان کی عوام بہت زیادہ زچ ہو چکی ہے، اس عوام کا کچھ سوچے، پاکستان کا کچھ سوچے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم لوگوں نے، سیاستدانوں نے آج سر نہ جوڑے، اگر ہم سیاستدانوں نے آج اپنا مثبت بات نہ کی، ہم لوگوں نے عوام کو ریلیف نہ دیا، ہم لوگوں نے عوام کی بات نہ کی، آپ یقین کریں یہ عوام ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں ایک آتا ہوں کہ ہمیں کل ایک پازیٹیو گیسچر پنجاب سے بھی نظر آیا، جہاں اپوزیشن لیڈر ہمارے ہی پروگرام میں وہ گفتگو کر رہے تھے، ان کا سپیکر سے رابطہ ہوا اور پھر دونوں جانب سے یہ کہا گیا کہ جیسے مرکز میں بات چیت چل رہی ہے، ہمیں پنجاب میں بھی مذاکرات شروع کرنے چاہیے، اور اگر پولیٹیکل کیسز ہیں یا ساری چیزیں ہیں وہ فیکٹس اینڈ فگر بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آئے تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ابھی بھی جو خدشات ہیں، جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال کیا تھا کہ اگر آپ کی ڈیمانڈز کے اوپر اگر نہیں بنتا کمیشن، فار ٹائم بینگ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ شاید نہیں ہو سکتا، تو پھر چیزیں دوبارہ خراب بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسے ابھی ایلیمنٹس ہیں کہ چیزیں دوبارہ ڈی ریل ہوئیں گی، یا حکومت کچھ دے سکتی ہے اس صورتحال میں؟ دیکھیے، میں تو شکر الحمدللہ ہی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے بالکل وہی بات ہے جو ہماری ہے، ہماری پارٹی کی سوچ ہے۔ لیکن یہ ریڈ لائن سے آپ یہ گرین لائن کی طرف آ رہے ہیں جہاں پہ ہم سارے پولیٹیکل لوگ کھڑے ہیں، اور یہ بہت اچھا گیسچر ہے۔ اور یہی اگر 9 مئی میں جب ان کو اپریل میں 2022 میں ہٹایا گیا، اگر اس وقت یہ 9 اپریل کے بعد سے 60 جلسے لگاتار نہ کرتے اور جو الفاظ استعمال کیے ہوئے، ایک یہ کہتے ہیں نا 50 ان پہ FIR، میں کہتا ہوں 100 ہونی چاہیے، کیونکہ ہر جملے کے ساتھ آپ نے ایسی باتیں کی ہے جو بغاوت اور دوسری کے زمرے میں آتی ہے، جو انتشار پھیلانے کے زمرے میں آتی ہے۔ کون سی ایسی تقریر ہے جس میں آگ لگا دو، پاکستان تباہ کر دو، مار دو، ڈرٹی، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کیے گئے۔ یہ سوچ، اگر شکر ہے انہوں نے اتنے عرصے کے بعد اتنی تکالیف برداشت کرنے کے، میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، ہم بھی ڈاکٹر صاحب تگڑے بیان، گرما گرم بیان نہ ہونا ہیڈ لائنز بھی نہیں بنتی۔ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ان کے ذہن کے لوگ جو ہیں، اگر جب تک پارٹی کے آگے آ کے اور اس پہ نہیں رہیں گے جیسے انہوں نے بھی بات کی ہے، تو پھر مذاکرات اور آپس میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس پازیٹیو ذہن کے ساتھ کمیٹیز میں آئیں، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں، اتنی مشکل لاز بناتے ہیں اور اس میں ایسی رکاوٹیں ہوتی، لیکن جب کلیکٹیو وزڈم ہم لے کے آتے ہیں تو ایک اچھی چیز نکلتی ہے۔ چلے جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہونا چاہیے ایک کلیکٹیو وزڈم ہو، پاکستان کے لیے ہو، عوام کے لیے ہو، عوام کی خوشحالی کے لیے ہو، اور پاکستان کی جو اکانومی اور ترقی ہے اس کو مائنڈ میں رکھی ہوگی، تو میرا بھی خیال ہے کہ کوئی یہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ذرا آتا ہوں، ناظرین یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی سارے پولیٹیکل پروسیس کو چیلنجز کیا درپیش ہیں اور ان کو کیسے نپٹا جا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔